ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے یہ بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا. ہر رات میں 200 رکعت نماز پڑھا، نفل پڑھا کرتا تھا ہر رات کو. ہم نے تو ابھی 20 رکعت پڑھی ہے نا، اور تھک کے بیٹھ گئے ہیں. اب گھر جانے میں بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے. دو 100 رکعت روزانہ پڑھنے کا معمول تھا. اس کی بیوی زبیدہ خاتون اس سے بھی زیادہ نیک تھی، بہت نیک خاتون تھی. اس کے دل میں قرآن مجید سے بہت محبت تھی. چنانچہ میں نے پہلے ایک مجلس میں بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات کو رکھا ہوا تھا، اور 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی تھی، 8-8 گھنٹے کے حساب سے. ایک وقت میں 100 بچیاں اس کے گھر میں ہوتی، اور ان کو مختلف جگہ پہ وہ بٹھا دیتی، اور ان بچیوں کا کام تھا 8 گھنٹے فقط اونچی آواز سے قرآن پڑھنا. اس کا محل قرآن پاک کا گلشن بنا ہوتا تھا. جہاں بھی کوئی ہوتا اس کے کان میں اللہ کا قرآن پہنچ رہا ہوتا تھا. یہ ڈبے ٹیپ ریکارڈر کے تو ہوتے نہیں تھے، تو اس نے پورے گھر میں قرآن مجید کی آواز پہنچانے کی یہ ترتیب بنائی تھی. دونوں میاں بیوی نیک تھے. ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، امین الرشید، مامون الرشید. اس نے دونوں کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ حضرت آپ میرے بچوں کو پڑھائیں اور ادب سکھائیں. میرے بچوں کو پڑھائیں اور ادب سکھائیں. چنانچہ وہ شہزادے وہاں رہنے لگ گئے. کافی عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ میرے بچے کس سال میں ہیں. چنانچہ یہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کا جو بیٹا تھا شہزادہ، وہ تو لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، اور اس کے جو استاد ہیں وہ بیٹھے ہوئے ساتھ وضو کر رہے ہیں. اب یہ خاموش ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گیا. جب انہوں نے وضو کر لیا تو یہ ملا، اور مل کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو اپنے بچوں کو بھیجا تھا کہ آپ انہیں ادب سکھاتے. ان کا ادب تو سکھایا، میں استاد ہوں، وضو کر رہا تھا، اور آپ کا بیٹا شہزادہ ہے مگر شاگرد ہونے کی وجہ سے پانی ڈال رہا تھا. اس نے کہا حضرت نہیں، مجھے مزہ تو تب آتا کہ جب میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو مل مل کے دھو رہا ہوتا. ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہوں میں بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہماری اولاد ایسی ادب والی بنے. چنانچہ زبیدہ خاتون جو تھی اس نے ایک مرتبہ ہارون رشید سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عراق سے مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک علاقہ ہے جو ربا خالی کہلاتا ہے.
وہ علاقہ جزیرہ عرب کا چوتھا حصہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ تاکہ آپ ذرا جاگیں نا، بولیں. چوتھا حصہ، چوتھائی بنتا ہے. اس چوتھائی کی وجہ سے اس کو ربو کہلاتا ہے. اور خالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بالکل پانی کا نام و نشان نہیں، نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی. لہذا وہاں نہ انسان نہ حیوان نہ چرند نہ پرند نہ نباتات نہ جمادات، کچھ بھی نہیں. وہ بواد غیر ذی زرع کی مانند ہے. جب حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اس زمانے میں تو حج اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے سفر کرتے ہوئے. تو جب قافلہ اس کے درمیان سے گزرتا نا ربو خالی میں سے، تو ان کو اپنی ہر ضرورت کا پانی اپنے ساتھ اٹھانا پڑتا. اب اگر کسی کو 20 دن لگنے ہوں ایک علاقے میں اور صبح شام کا سارا پانی بھی ساتھ اٹھانا پڑے تو ہمارا سامان تو ہوگا 20 کلو اور ماشاءاللہ پانی ہوگا 2000 کلو. اس لیے کہ دن میں ہم نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں تو 5 دفعہ آتے ہیں، تو بیت الخلاء میں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ 10 دفعہ ہیں. اللہ کے گھر میں 5 دفعہ اور بیت الخلاء میں 10 دفعہ، الا ماشاءاللہ. وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی، جانوروں کے پینے کا پانی، ضرورت غسل کا پانی. اللہ اکبر. تو ہوتا کیا، اتنا پانی بھی ساتھ لے جانا پڑتا. اور اگر کسی غلطی کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا یا ختم ہو جاتا تو پھر اگر 6 دن بھی راستے میں مزید ہیں تو 6 دن انسان جانور سب کے سب پیاسے رہتے. اللہ اکبر. چنانچہ کتنے لوگ ایسے تھے وہ فوت ہو جاتے، جانور مر جاتے. حج کے لیے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. کتنے لوگ تھے جن پر حج فرض ہو گیا مگر سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ ہمت ہی نہیں کرتے تھے جانے کی. 1000 میل سے زیادہ کا سفر، درمیان میں اونچ بھی ہے تو نیچ بھی ہے. پانی کا لے کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں نا. اس نے کہا اچھا میں مستریوں سے، مزدوروں، انجینئروں سے پوچھوں گا. چنانچہ جب اس نے پوچھا انہوں نے کہا جی خرچہ تو بہت آئے گا لیکن ہم پانی پہنچا دیں گے، نہر بنا دیں گے. اس نے کہا بناؤ. چنانچہ کئی سال لگے اور بالآخر ایک وہ دن آیا کہ جب دریا کا پانی میدان عرفات میں پہنچ گیا. اس سے کیا ہوا کہ میدان عرفات میں بھی کمی ہو جاتی تھی، سواریوں کے لیے پانی پینے کی وہ بھی پوری ہو گئی، اور اس علاقے سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے اور اس سے پانی لیتے رہتے، پیتے رہتے، اور سفر آسان ہو گیا. اس دور کی موٹر وے بن گئی. لوگ پانی پیتے، دعائیں دیتے. یہ مولا اللہ کو کتنا محبوب بھائی. بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. بخاری شریف کی روایت، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس نے تو پیاسے انسانوں کو پانی پلایا، کتنا بڑا عمل.
دو چار بھی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ زبیدہ خاتون دریا کے کنارے بیٹھی تھی، ایک منشی آیا جو خزانے کا اکاؤنٹنٹ تھا اس زمانے کا، اس نے آ کے کہا جی کہ آپ نے حکم دیا تھا نہر بنانے کا، تو یہ دیکھیں کہ 17 لاکھ سونے کی اشرفیاں اس پر خرچ ہوئی ہیں۔ 17 لاکھ سونے کی اشرفیاں اس پر خرچ ہوئی ہیں، اتنی لاگت آئی ہے۔ اور یہ میں حساب لے کے آیا ہوں۔ اس نے اس سے رجسٹر لیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اس نے کہا ملکہ صاحبہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں اس حساب کو اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے حساب کی خاطر دریا میں ڈال دی۔ میں حساب نہیں لیتی، میرے دل کی تمنا ہے اللہ قیامت کے دن مجھ سے بھی حساب نہ لے۔ خیر اللہ کی شان، فوت ہو گئی۔ اپنے وقت پہ تو ہر بندے نے جانا ہی ہوتا ہے۔ فوت ہو گئی، خواب میں کسی کو نظر آئی، اس نے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت کر دی، جنت میں جگہ عطا کر دی۔ اس نے کہا ہاں تمہیں تو جنت ملنی تھی، تم نے تو اتنا زبردست کام کیا تھا، نہر بنوائی، لاکھوں انسانوں کا بھلا، ایسا فلاحی کام، ایسا صدقہ جاریہ آپ نے چھوڑا، تو آپ کی تو مغفرت ہونی تھی۔ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، اس کی وجہ سے مغفرت کوئی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہے اس کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی؟ کہنے لگی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عمل پیش کیا گیا کہ جی اس نے یہ نہر بنوائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نہر بنوانے پر اس کا کیا لگا؟ اس کے ہونٹلے، خزانے کا پیسہ لگا، مزدوروں کا پسینہ بہا۔ مجھے کوئی وہ عمل دکھاؤ جس عمل میں اس نے میری خاطر کوئی مشقت اٹھائی ہو، کوئی تکلیف اٹھائی۔ کہنے لگی میں تو گھبرا گئی، میں تو ملکہ تھی، فرسٹ لیڈی تھی ملک کی، ناز نعمت کی پلنے والی، میں نے تو کبھی تنکے کو دورہ بھی نہیں کیا تھا، ایسی آسائش کی زندگی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس میں اس نے میری خاطر کوئی مشقت اٹھائی ہو، تو کہنے لگی کہ بس میں تو گھبرا گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہمارے پاس ہے۔ کتنے عمل ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ اب سنتے سنتے سن ہوتے جا رہے ہیں۔ یا تو آپ کو باتوں میں مزہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ نے جھومنا شروع کر دیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے تو ایسا عمل دکھاؤ کہ جس عمل میں اس نے میری خاطر مشقت اٹھائی ہو۔ میں تو گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہے، اس نے میری خاطر تکلیف اٹھائی تھی۔ کون سا عمل؟
فرمایا کہ ایک مرتبہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. کھانا کھانے کے دوران اس نے لقمہ لیا کہ منہ میں ڈالے، ابھی درمیان میں تھا کہ ادھر سے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز، اذان شروع ہو گئی. جیسے ہی اس نے اذان کی آواز سنی نا، اللہ اکبر، تو اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں. دوپٹہ کئی مرتبہ ذرا پیچھے سرک جاتا ہے نا، تو اس نے لقمے کو نیچے رکھا، پہلے دوپٹے سے سر کو ڈھانپا میرے نام کے ادب کی وجہ سے، اور اس کے بعد روٹی کا لقمہ کھایا. یہ جو لقمہ کھانے میں تھوڑی دیر کی تاخیر ہوئی، یہ اس نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی. اس ادب کی وجہ سے میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا.